سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے، علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے۔ آج شب شہادت امام الائمہ بیمار کربلا شریف کی روایتوں کے بلکہ اکثر روایتوں کے عینی شاہد وہ امین امام علی ابن حسین ابن علی زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی شہادت کی شب ہے 18 محرم الحرام۔ امام زین العابدین امام حسین کے حقیقی جانشین اول آج ان کی شہادت کی شب ہے۔ یہ شب ہمارے لیے کوئی معمولی شب اور رات نہیں ہے، بڑی عظیم شب ہے، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ تو آج میں یہ چاہوں گا آپ کے سامنے کہ مولا زین العابدین پاک کی زندگی کے کچھ گوشے جو عام طور پر کربلا کے بیان میں رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں مکمل دکھ سہنے کے، صبر کے، تکلیف کے جو مراحل آپ نے برداشت کیے ہیں، لیکن صرف آپ میدان کربلا میں لڑنے نہیں گئے، اس وجہ سے آپ کی شخصیت جو کربلا کے اندر ابھر کر سامنے آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی۔ حالانکہ دکھ سہنے میں زین العابدین نے بھی کسی سے کوئی کمی نہیں کی ہے، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، ساری مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں، بلکہ امام پاک کی شہادت کے بعد جو دکھ امام زین العابدین نے برداشت کیے وہ اور شہزادوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے آپ کی شخصیت بہت بلند بالا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین چونکہ چوتھے امام ائمہ اہل بیت میں سے، پھر ان کے بعد جتنے امام ہوئے ہیں حضرت امام حسن عسکری تک، وہ سب کے سب امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین کی تاریخ ولادت اور آپ کے سن ولادت میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ اگر ان اقوال کو پڑھنے لگے تو اسی میں ٹائم چلا جائے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت سے بھی پہلے پیدا ہو گئے تھے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام علی اکبر سے چھوٹے تھے یہ، اور ساری کتابوں کے اندر یہی تذکرہ ہے، لوگوں نے لکھا بھی ہے، باتیں بھی کی ہے، لیکن چونکہ تاریخی باتیں اقوال مختلف ہیں، کچھ لوگوں نے تو میدان کربلا میں امام محمد باقر کی موجودگی کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ قرائن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ علی اصغر جیسے بچے کا ذکر جب بار بار آتا ہے، شہزادے کا ذکر، میں بچہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری کیا اوقات کے اس بارگاہ کے ان گھر کے بچوں کو بچہ کہیں، جب حضرت 6 مہینے کے امام علی اصغر کا ذکر آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور پانی پلانے کے حوالے سے، پانی طلب کرنے کے حوالے سے یہ سب معاملہ آتا ہے، تو اگر امام محمد باقر کی موجودگی کربلا میں ہوتی تو وہ تو ایسے نہ ہوتے نا، چھوٹی سی عمر کے اندر کے سارے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور وہ بہت سکون اور چین سے بیٹھے ہوں، کہیں ان کا ذکر بھی تو ہوتا۔ لیکن میں کسی محقق پہ کوئی تنقید کرنے نہیں بیٹھا، میں صرف اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں چونکہ اس پہ غیر مقلدین زیادہ زور دے رہے ہیں کہ امام محمد باقر موجود تھے کربلا کے اندر، اچھا اگر وہ موجود تھے کربلا میں تو پھر امام زین العابدین کی بیوی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے کوفہ میں اور پھر بعد میں دمشق میں۔ ایک اور بات، امام زین العابدین کی عمر حضرت علی اکبر سے چھوٹی تھی، تو میرے اپنے ناقص خیال میں اس کے شواہد مجھے بار بار واقعات کربلا میں ملتے، جیسے مثال کے طور پر
کہ جب کوفہ میں یہ قافلہ گیا تو اس وقت ابن زیاد نے کہا یہ کنارے پر بیٹھی ہوئی عورت کون ہے؟ تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہ عورت کون ہے؟ اس وقت تو پھٹے پرانے کپڑے پر ایک خاتون تھی نورانی چہرے والی. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کنارے کی طرف بیٹھی ہے. تو کہا کہ یہ حسین کی بہن ہے زینب بنت علی. کہا اس سے لپٹ کر جو یہ لڑکا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے علی ابن حسین. کہا اس کو نہیں قتل کیا تم نے؟ کربلا میں یہ کیسے بچ گیا؟ تو کہا یہ بیمار تھا، یہ لڑنے نہیں آیا تھا اور ابھی بھی بیمار ہے، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا. تو کہا اس کو بھی قتل پہ. اچھا یہ بھی ابن زیاد نے یہ کہا کہ اچھا اس کو یہ دیکھو کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. اس کو سب نے لکھا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک بچے کا باپ ہوگا تو اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. تو اس نے پھر چیک کروایا اور بعض مورخین نے جو وہ اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اس بدبخت نے کیسے چیک کروایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین پاک کے چہرے پر ابھی مونچھ اور داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، تبھی تو چیک کرنے کی ضرورت آئی. اگر 22-23 سال کا کوئی بندہ ہوگا تو اس کے چہرے پر تو کچھ بال، تو 18-17 سال کے بچوں کے چہرے پر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو چیک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ وہ عربی لوگ تھے، وہ گھوڑوں کو دیکھ کے پہچانتے تھے ان کی نسل کیا ہے، وہ جانوروں کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ ان کا معاملہ کیا ہے. اگر کوئی جانور لیٹ کر دیتا تھا وہ لیٹ کو پھوڑ کر کے پہچانتے تھے کہ اس نے جو ہے وہ گھاس کھایا ہے کہ کھجور کھایا ہے کہ کھجور کی گٹلیاں کھایا ہے. اتنا ان کو پہچان تھی انسان اور جانوروں کے احوال کی. لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اس کو چیک کرو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. یعنی اس کا مطلب اس روایت کے ذریعے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام زین العابدین کربلا میں اس عمر میں تشریف لائے تھے کہ ایک نظر میں دیکھنے والے کو احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. یہ کیفیت تھی. اس لیے عمر کے اعتبار سے علامہ جامی نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی سن ولادت وہ مولا علی کی حیات میں لکھا ہے. جامی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اور بھی لکھا. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کوئی بھی مقرر ہو، کوئی بھی مصنف ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کسی کی تمام باتیں 100% مکمل صحیح ہو ایسا ضرور نہیں ہو سکتا. اللہ کی کتاب کے سوا کسی کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر حرف بحرف ہر چیز صحیح لکھی ہو. اس لیے کہ سب انسان ہیں، کسی سے بھی تحقیق میں غلطی ہو سکتی. ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارا یقین اور ایمان ہے، لا ریب فی، اور اسے قرآن مقدس کہتے ہیں. باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کی ہر بات پر ہم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے اور اس کو مان لے. ہر جگہ رطب و یابس، کہیں نہ کہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں چھوٹا کہیں ہے کہیں. اس لیے کہ انسان انسان ہے اور انسان جو ہے وہ خطاؤں کا مجسمہ ہے. یہ میں نے تمہیدی طور پر آپ کی عمر کے بارے میں بات بتا دی، بات پیش کر دی. آپ کے والد امام حسین ہے، آپ کے تایا امام حسن ہے، آپ کی امی ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی ہے، اور نو شیروان جس کو لوگ عادل کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہمارے ہاں احتیاط امام اہل سنت کے لب و لہجے میں یہ ہے، ہم اس کو عادل نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. اب اس پر بھی آپ کوئی ہنگامہ نہ کرے کہ کیوں نہیں کہتے. وجہ یہ ہے اگر وہ عادل ہوتا تو پھر وہ مبتلا کفر کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ انسان کسی کا حق ادا کرے. تو جو حق رب ادا نہ کرے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے احتیاط ہے کہ اس کو عادل، وہ لوگوں میں انصاف کرتا ہو، سخاوت کرتا ہو، ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں عادل کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو حق دیا جائے. اور واللہ سب سے بڑا حق میرے اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے غیر کی عبادت. تو بہرحال تو نو شیروان اس کی سگی پوتی ہے، اور یزدجرد جس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں اس کی بیٹی ہے. اور یہ آئی تھی ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم کے آخری دور میں. فاروق اعظم کے آخری دور میں یہ جب وہ جنگ ہوئی ایران کی
تو اس جنگ کے اندر چونکہ یہ سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے یہ، تو اس وقت اس کے گھر کی خواتین اور عورتیں وہ سب کنیزیں بنا کر کے لائی گئی تھی مدینہ منورہ میں. اور ایک تاریخی روایت کے مطابق علامہ شبلی نعمانی کی تحقیق کے مطابق، شبلی نعمانی جو ہیں ان کی تحقیق کے مطابق کہ یہ واقعہ عثمان غنی کے دور میں پیش آیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کے اواخر دور کا واقعہ ہے، آخری دور کا واقعہ. بعض کہتے ہیں عثمان غنی کے شروع دور کا واقعہ، واللہ علم. جو بھی ہو، پھر کہتا ہوں تاریخی روایات اسی کو کہتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کا ایک جملہ، تاریخ کہتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق تحقیق کر کے واقعات کی کڑی کو جوڑنے کا نام. اپنے ذوق کے مطابق ہر مورخ جو واقعات کی کڑی جوڑتا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق جوڑتا ہے. ٹھیک، اسی لیے پھر تاریخ پر گویا کہ ایک جانبداری کا بھی الزام لگتا ہے. اس لیے تاریخ کی ہر بات بھی ہم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے. حدیث ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے یا حسن ہے یا حسن لغیرہ ہی ہے یا حسن لذاتی ہی ہے، یہ بھی جو قسمیں ہیں، تو ہمارے ائمہ نے جن سند اور متن پر اعتماد کیا ہم اس کو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو بھی ماننا ایک جیسا نہیں ہوتا. جس طریقے سے حدیث صحیح پر اعتماد ہوتا ہے ویسے شاذ پر یا اگر کوئی خبر واحد ہو مانتے تو ہیں، لیکن اس کے ماننے کے معاملے میں بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے. جیسے حدیث متواتر کوئی چلی آ رہی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو پھر حدیث متواتر کے منکر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان معتبر نہیں رہ جاتا. وہ منکر حدیث اگر متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ہر دور میں اس کے بیان کرنے والوں کی تعداد ایک کثیر تعداد رہی ہو اور اس پر اختلاف نہ رہا ہو، تواتر کے ساتھ وہ بات چلی آئی ہو، تو ایسی روایتیں جو ہے اس کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا. بات کی دوسری روایتوں میں تفصیل ہے، میں حدیث کا درس دینے اس وقت نہیں بیٹھا آپ کو، میں بات بہت دور نہ نکلے اس لیے جلدی سے کیونکہ وقت بھی بہت مختصر رہ گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ فاروق اعظم کے آخری دور میں یا عثمان غنی کے اولین دور میں آپ تشریف لائیں، یزدجرد کی بیٹی اور نوشیروان کی پوتی، اس حالت میں کہ ان کے ساتھ ان کی اور بھی کنیزیں تھی، اور بھی بہنیں تھی، اور بھی سہیلیاں تھی، اور بھی عورتیں تھی. اور جب وہ آئی ہیں تو آ کر کے ان کو مسجد نبوی کے صحن میں بٹھایا گیا تو ساری لڑکیاں اور عورتیں سر جھکا کر کے چپ چاپ ڈری سہمی کانپ رہی تھی، بیٹھی تھی. لیکن یہ جو تھی یہ نہیں کانپ رہی تھی. یہ شہزادی جس کا نام ہے شہر جان، کیا نام ہے ان کا؟ اصل نام ہے شہر جان، کیونکہ یہ فارسی لوگ تھے، ایرانی النسل تھے، بہت حسین تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی پوتی تھی، خاندان بادشاہوں کا تھا، تو ان کا نام تھا شہر جان ایک روایت کے مطابق. اب یہ چپ نہیں بیٹھی تھی، یہ غصے میں تھی. غیروں کا ماحول، ایران کا دربار نہیں ہے، غیروں کا ماحول ہے، اور یہاں وہ چپ چاپ نہیں بیٹھی ہے بلکہ غصے میں اور کچھ بول رہی ہے اپنی ایرانی زبان میں. تو فاروق اعظم کی نظر جب پڑی تو آپ چونکہ انسان پہچاننے والے لوگ انسان پہچان لیتے ہیں، تو انسان آپ نے فرمایا یہ کون ہے یہ؟ اور وہ پوری لدی ہوئی تھی زیورات کے اندر. دیکھو یہ بھی مسلمانوں کی کیا دیانتداری تھی، وہ صحابہ کا کیا کردار تھا کہ جو جس حالت میں پایا گیا اس کو اسی حالت میں لایا. ان کو نوچ ناچ نہیں کیا، ان کے دوپٹے نہیں چھینے، ان کے زیورات راستے میں نہیں چھینے، جو جیسا تھا باعزت اس کو ویسے ہی لایا گیا. سیدہ حضرت شہر جان جو تھی تو ان کے بارے میں پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ چھوٹی عمر تھی ان کی، یہ لڑکی کون ہے، یہ غصے میں کیوں ہے؟ تو ترجمان کو بلایا جو وہ زبان جانتا تھا ایران کی، کا یہ کہتی کیا ہے؟ کہ یہ اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے کہ ان نامردوں میں اگر طاقت نہیں تھی تو مسلمانوں سے لڑے کیوں، اور لڑنا تھا تو ڈٹ کر لڑتے، مر جاتے، بھاگے کیوں بھاگے؟ وہ بھاگے ہم بیٹیوں نے، بادشاہ کی بیٹیوں نے کبھی محل چھوڑ کر کے آنگن نہیں دیکھا، مسلمانوں کے ہاں تو انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں کنیز بنا دیا، اور ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو یہ لڑے کیوں؟ اس طرح کی بات کہ تو فاروق اعظم نے کہی تو بڑی بہادر ہے، یہ بہت بہادر ہے. جب کہا نا یہ بہت بہادر ہے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ایسی بہادر لڑکی تو آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے.
اس سے آپ نکاح فرمائیں. فاروق اعظم نے کہا نہیں، بتقاضا انصاف یہ ہے، انصاف کا تقاضا ہے، جیسے خاندان کی بیٹی ہے ایسے ہی خاندان کی بہو بننا چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا خاندان ظاہری اعتبار سے بڑا معزز اور عزت والا تھا، تو ایسے عزت والا خاندان، ظاہر کی بات میں کر رہا ہوں، تو عزت والے خاندان کی بہو بھی ہونی چاہیے. حالانکہ ان کی عزت کی اوقات اور حیثیت کیا تھی، لیکن یہ بات ظاہری تناظر میں ہوتی ہے نا، ظاہر تناظر میں بولی جاتی ہے. تو کہا کہ یہ ہے بادشاہ کی پوتی، یہ ہے بادشاہ کی بیٹی، تو میں یہ چاہتا ہوں جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے اس خاندان کی اس نے بہو بننا چاہیے، اس لیے کہ اس کی پیشانی میں میں ایک ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو صرف عابد نہیں ہوگا بلکہ زین العابدین ہوگا، عابدوں کی زینت ہوگا وہ. تو یہ اس خاندان کی بہو بننا چاہیے، اس خاندان کی بہو بننا چاہیے جہاں عابد پیدا نہیں ہوتے. یہ نبی کے خاندان اور دوسرے خاندانوں میں فرق ہے، ہر خاندان میں عابد پیدا ہوتے ہیں، خاندان نبوت میں زین العابدین پیدا ہوتے ہیں. زین العابدین کا مطلب عابدوں کی زینت، عابدوں کی زین. اللہ اکبر. اور پھر جب آپ کا تو کہا کہ کس کے ساتھ کریں گے، تو کہا اور کون ہے، حسین ابن علی کو بلاؤ. اس وقت مولا حسین وہاں موجود نہیں تھے، تو مولا حسین پاک مولا علی تو وہیں موجود تھے. جب امام حسین آئے تو کہا یہ کنیز آپ کو دی جاتی ہے. امام نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد قربان نبی کے خاندان کی فضیلت پر کنیز بنا کر گویا دیا گیا. میرے مولا نے انہیں آزاد کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے ان کو ام الائمہ بنا دیا. یہ نبی کے خاندان کی شان ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو میرے نبی نے ام المومنین بنایا، اور یزد جرد کی بیٹی کو میرے امام حسین نے ام الائمہ بنایا. ام الائمہ کا مطلب سمجھتے ہیں، اماموں کی ماں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زین العابدین بھی امام، ائمہ اہل بیت میں سے امام، محمد باقر بھی امام، جعفر صادق بھی امام، موسیٰ کاظم بھی امام، علی رضا بھی امام، جناب تقی بھی امام، جناب نقی بھی امام، حسن عسکری بھی امام. یہ تو ائمہ اہل بیت ہوئے. اور رہی بات امامت کی تو نبی کا پورا خاندان ہی امام ہے. غوث اعظم بھی امام، غریب نواز بھی امام، برکت اللہ شاہ بھی امام، سرکار بادشاہ بھی امام، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی امام، حضرت بندہ نواز کے سودراز بھی امام. بولو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ شہر بانو نہیں ہے، وہ ہماری دادی ہے. ام الائمہ بنایا ہے ان کو، ائمہ کی ماں بنایا ہے ان کو. یہ ہے امام علی. لوگ کہتے ہیں نبی کے خاندان سے ملتا کیا؟ میں نے کہا یزد جرد کی بیٹی ام الائمہ بن جاتی ہے، اور کوئی بیٹی یہ شان پا سکتی. ایک اور بھی بہن تھی، وہ حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں گئی. وہاں بھی تو شان ہے نا، صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، وہ صحابی ابن صحابی ہے، ان کے تو دادا بھی صحابی ہیں، ان کے تو بیٹے اور بھتیجے بھی صحابی ہیں. صدیق اکبر کا چار پشتے صحابی ہیں، ابا، خود، بیٹے، پوتے، وہ 4 خاندان. لیکن جو محمد بن ابو بکر کے نکاح میں گئی وہ ام الائمہ تو نہ بن سکی نا. یہ ہے خاندان نبوت کی خصوصیت. پھر امام زین العابدین پیدا ہوئے، آپ کی ولادت. قد بہت اونچا نہ تھا، آپ کا قد بہت اونچا نہیں تھا، آپ کا میانہ قد تھا، اور بہت خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کا حسن مولا علی کے حسن سے ملتا تھا. اتنے خوبصورت تھے. آپ کا نام رکھا گیا علی ابن حسین، اور بعد میں آپ کو زین العابدین کا لقب ملا. زین العابدین کا لقب کیوں ملا؟ زین العابدین مطلب عابدوں کی زینت. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے دادا امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. 1000 رکعت نماز، 1000 رکعت. شب برات میں لوگوں کو 50 پڑھتے
جو حالت ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے. جمعے کی لوگ 14 نہیں پڑھ پاتے, ظہر کی 12 نہیں پڑھ پاتے, عشاء کی 17 نہیں پڑھ پاتے. اب تو شارٹ کٹ کا زمانہ ہے, عشاء میں بھی 4 پڑھی, 2 سنت پڑھی, 3 وتر پڑھی, بھاگے, ہے نا, یہ حالت ہوتی ہے. اور وہاں حال کیا ہے, 1000 رکعت نماز, یہ فرائض اور سنتوں کے علاوہ ہے, یہ فرائض اور سنن کے علاوہ ہے, واجبات کے علاوہ 1000 رکعت نماز آپ روز پڑھتے تھے. اور آپ تھے بہت دھیرے سے کلام کرنے والے, گفتگو کربلا کے بعد بہت نارمل کرتے تھے, بلکہ کربلا کے بعد تو زیادہ بات کرتے بھی نہیں تھے. آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کربلا کے بعد نہ کبھی ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگایا, آپ نے نہ کبھی کربلا کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا, آپ نے نہ کبھی کربلا کے بعد مسکرایا. اور وہ پھر آپ نے جو سنا ابھی کربلا کے واقعات میں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے, میں جلدی جلدی سے اس کو اشارہ کروں گا, لیکن اس سے پہلے امام زین العابدین وہ ہے کہ جن سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف لایا کرتے تھے. علامہ جامی نے اس کو لکھا ہے, میں وہاں سے آپ کے صاحب حیات, کتاب حیات کے مصنف, انہوں نے لکھا ہے امام زین العابدین سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا, اور آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے. آپ کی خاص بات یہ تھی, آپ جانوروں سے بھی کلام فرماتے تھے, آپ جانوروں سے بھی گفتگو فرماتے تھے. امام زین العابدین ایک مرتبہ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے, تو جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرنی آئی اور وہ پیر پٹک کے کچھ کہنے لگی. امام نے فرمایا ٹھیک. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہی ہے, تو کہا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بچہ گم ہو گیا ہے اور ایک قصائی نے اس کو لے لیا ہے, وہ ذبح کرنا چاہتا ہے, میرے بچے کو آپ بچا لیں. امام نے فرمایا جاؤ لاؤ اس کو. وہ قصاب لایا گیا, قصاب آیا تو فرمایا ہرنی شکایت کر رہی ہے کہ تم نے اس کا بچہ لیا. کہاں لیا ہے؟ کہا جو رقم لینا ہو لے لو, لیکن اس کے بچے کو مجھے دے دو. اور آپ نے رقم ادا فرمائی, بچہ لیا, اور جب ہرنی کو سونپا تو ہرنی نے پھر پیر پٹکا. ایسا لگا کہ وہ خوش ہوئی اور چوکڑی برتے ہوئے جانے لگی, تو اس نے پھر کچھ کہا. لوگوں نے کہا کہ امام اس نے کیا کہا؟ فرمایا کہتی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اے نبی کے بیٹے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ چڑیا ذبح کی جا رہی تھی, تو آپ کی کیفیت یہ ہوئی, آپ مسکرائے. یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے, مسکرانے کا واقعہ. آپ چڑیا ذبح ہو رہی تھی تو مسکرائے. کسی نے کہا امام, حالانکہ اس وقت زیادہ عمر آپ کی نہیں تھی, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا, امام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اور فرمایا کہ یہ چڑیا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, اس تسبیح کو میں سن رہا ہوں, یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. امام زین العابدین پاک کی شان یہ تھی, اللہ اکبر. لیکن پھر جب تک آپ کربلا نہیں گئے, آپ کی 16-17 سال کی یا 15 سال کی اس وقت عمر شریف رہی ہوگی. پھر آپ کربلا شریف جب گئے ہیں, اور پھر کربلا کے اندر جو دکھ آپ نے سہے ہیں, امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین بنایا. اچھا, یہ جانشین کے معاملے میں بھی آپ سے اختلاف ہوا کربلا کے بعد, جانشینی کے معاملے میں آپ سے اختلاف ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ جانشینی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے, تو عام طور پر کبھی کبھی باتیں ہو جاتی, کبھی بھائی بھائی میں ہوتی ہے, کبھی چچا بھتیجے میں ہوتی ہے, کبھی تایا بھتیجے میں ہوتی ہے, کبھی ماموں بھانجے میں ہوتی ہے, کبھی سالے بہنوئی میں ہوتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ جب امام زین العابدین کربلا سے واپس پہنچے, واپس پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ, یہ محمد بن حنفیہ آپ کے چچا ہوتے ہیں, مولائے کائنات کی اولادوں میں امامین کریمین حسنین کریمین کے بعد سب سے بڑی عمر انہی کی تھی, محمد بن حنفیہ کی. ان کی والدہ کا نام جو وہ حنفیہ تھا, اس وجہ سے آپ کو محمد بن حنفیہ کہا گیا ہے. حالانکہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں, اور یہ وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے, بڑے بڑے اولیاء ان کی اولاد میں سے, محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے بہت بڑے بڑے اولیاء جو علوی سادات ہیں, بہت زیادہ ان کی اولاد میں سے ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا دیکھو زین العابدین تم عمر میں چھوٹے ہو, تمہاری عمر کم ہے, اس لیے میں حسین کا جانشین میں ہوں اور امام وقت میں ہوں. آپ نے فرمایا آپ شوق سے بنے امام وقت, آپ شوق سے بنے جانشین, لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں جانشین اپنا مجھے بنایا ہے. اب اگر آپ جانشین ہیں تو چلو کسی حاکم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, کوئی حاکم ہمارا فیصلہ کرے,
تو آپ کو حیرت ہوئی علی پاک کہ وہ بھی بیٹے تھے، یہ پوتے ہیں لیکن وہ بیٹے تھے۔ یاد رکھیے مولا علی کی جو دوسری بیویوں سے اولاد ہیں وہ سب شان والے ہیں، لیکن جو سیدہ فاطمہ کی نسل ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا اور مولا علی سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو علوی ہیں اور وہ لوگ جو فاطمی سادات ہیں تو درجے میں دونوں برابر نہیں، بلکہ خاندان نبوت میں سب سے افضل ترین مرتبہ کسی کا ہے تو وہ بی بی زہرا پاک کی اولاد پاک کا ہے۔ اور سادات یہ کہلاتے ہیں، آل نبی آل پیغمبر یہ کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سادات ہیں لیکن انہیں علوی سادات کہا جاتا ہے، وہ بھی سراخوں پر ہے۔ کوئی غلط مطلب نہیں لینا میرے بھائی، سب شان والے لوگ ہیں، لیکن آل فاطمہ جو مولا علی کے ذریعے سے آل فاطمہ ہیں پھر ان کی شان الگ ہے۔ سادات ان کے لیے ایک خاص ہندوستان کا عرف ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد بن حنفیہ سے کہا کہ چلو کسی حاکم سے فیصلہ کروا لیتے، مشورہ کر لیتے، تو آپ نے کہا ہم لوگوں کا فیصلہ، نبی کے گھر والوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو کہا اس وقت ہم مکہ المکرمہ میں ہیں، مکہ شریف میں ہیں، چلو حجر اسود سے فیصلہ کراتے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہم حجر اسود سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو کہا اچھا حجر اسود فیصلہ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے اور آپ میں سے کوئی کہے چلو مسجد یا رسول اللہ کا ممبر فیصلہ کرے گا، تو آپ کہیں گے نا یار یہ ممبر کوئی بولتا ہے، محراب فیصلہ کرے گا، محراب کوئی بولتا ہے؟ لیکن امام زین العبا نے کہا کہ چلے چچا، اگر آپ امام وقت ہیں، آپ جانشین ہیں، تو آپ چلے حجر اسود سے فیصلہ کرائیں۔ جب دونوں گئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا بولیے، آپ جو ہے وہ بولیے، یہ بتائے گا آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا میں امام وقت اور جانشین ہوں۔ کوئی آواز نہیں آئی، حجر چپ رہا۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین نے کہا اے حجر تو گواہی دے، بول میں جانشین حسین ہوں کہ نہیں، میں جانشین حسین ہوں کہ نہیں، میں امام وقت ہوں کہ نہیں۔ جیسے یہ جملے آپ کی زبان سے نکلنا تھے، مورخین لکھتے ہیں حجر اسود پر جو ہے گویا کہ ایک کیفیت طاری ہوئی، زلزلے کی کیفیت، ایسا لگتا تھا جیسے حجر نکل کر کے زمین پر آ جائے گا، اور حجر سے آواز آئی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن حسین وقت کا امام اور جانشین حسین ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ امام زین العابدین ہے، بڑی کرامتیں آپ کی ہے۔ لیکن بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ آپ نے کربلا میں وہ دکھ سہے، آپ کے گلے میں توق ڈالا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ہتکڑی آخری مرتبہ نہیں تھی، پہلی اور آخری مرتبہ۔ زندگی میں کئی بار آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں گئی، کئی بار آپ کے پیروں میں بیڑیاں گئی۔ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے زیارت کی امام حسین کی، زیارت کی میں نے علی ابن حسین کی، ابن حسین کی، زین العابدین کی زیارت کی، کہ ان کے دور میں ان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا عالم کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا متقی پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ جب میں ان سے ملنے گیا، امام ابن شہاب زہری آپ کے شاگرد بھی ہے، بہت محبت کرتے تھے آپ سے، کہ جب میں ان سے ملنے گیا تو وہ خیمے میں تھے لیکن اس حالت میں تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی۔ یہ کربلا کے بعد کی بات ہے۔ دیکھو کربلا کے بعد کی بات کا مطلب یزید کا دور، یزید کے دور کے بعد اس کے بیٹے کا 1 مہینے کا دور، اور اس کے بعد مروان کا دور، مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان کا دور۔ تو یہ عبد الملک کے دور کی بات ہے۔ لوگ بہت بولتے ہیں یہ اموی خلفاء، یہ اموی خلفاء، یہ کیا وہ کیا یہ کیا۔ کہا کہ خلیفہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی تھی، تو خلافت کیسے آئی؟ جب ہم لوگ کہتے تو لوگ کہتے دیکھو یہ لوگ دشمن ہیں۔ ہم دشمن کیا ہیں؟ ہم دشمن کیا ہیں؟ جن کی خلافتوں کے ڈنکے تم بجا رہے ہو نا، رسول اللہ نے خواب میں دیکھ کر کے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ممبر پہ میں نے بندروں کو اچھلتے کودتے دیکھا، اور اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ بنو امیہ کے لڑکے، یہی یزید، مروان، عبد الملک بن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، یہ بدبخت، یہ پلید لوگ نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے اس کی عظمت کو پامال کریں۔ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے وہ گوشت کھاتے تھے، حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے۔ تاریخ میں اٹھا کے آپ پڑھیں، لوگ کہتے ہیں تاریخی حوالے قابل قبول نہیں، میں کہتا ہوں
جو عقیدہ اہل سنت سے ٹکرائے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ سے اگر وہ نہیں ٹکراتے ہیں، کسی صحابی کی توہین نہیں ہے اس میں، کسی کی حد تک نہیں، اور حقیقتیں باتیں ہیں، تو ماننے میں جاتا کیا؟ آخر کب تک ان کی وکالت کرتے رہو گے؟ ان کے وجود پر خون حسین کا ایسا دھبا لگا ہے کہ قیامت تک کوئی دھل نہیں سکتا، جو دھلنے جائے گا وہ گندگی میں پھنسے گا۔ آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے اموی بننے کا، لوگ کہتے ہیں 3 دن کی جنگ تھی حسین کی، یہ سنی لوگ اتنا بڑا چڑھا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ سنی کیا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں؟ تمہارے باپ ابن کثیر نے لکھا، اس کو تو پڑھو کم سے کم۔ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کی پڑھ لو نا، ہماری مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اس کو دیکھو اس نے کیا لکھا ہے۔ کہا یزید اتنا برا نہیں تھا، میں نے کہا جتنا تھا اتنا تو بولو، اتنا نہیں تھا نا، جتنا تھا اتنا تو بولو۔ کہا مروان جتنا تھا اتنا تو بولو۔ کیا یہ بات احادیث و تاریخ سے ثابت نہیں کہ مروان کا باپ جب بھی رسول اللہ کے دربار میں آیا حضور نے کبھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا؟ رحمت للعالمین جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے، توجہ کرنا، جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے، اٹھاؤ ابن کثیر کو، کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے۔ ایک دن حکم آیا، مروان کا باپ آیا، حکم بن عاص، وہ آیا، دستک دی، حضور نے فرمایا علی جا، اور یہ جو دروازے پہ دستک دے رہے نا اس کو لا، مگر لا ایسے کہ اس کا کان پکڑ کے لا، اس کا کان پکڑ کے لا، اس کو کنارے بٹھا۔ یہ تھا اس کا باپ، مروان کا باپ، جس کے ساتھ رحمت للعالمین یہ سلوک کرتے تھے تاکہ لوگ پہچان لیں کس کمینی قوم کا نام ہے، کتنے گندے لوگوں کا نام ہے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، پھر حضور نے اس کو شہر بدر کر دیا، حکم کو شہر بدر کیا، اس پہ لعنت فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں، فرمایا حکم پر اور اس کی اولاد پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ ارے کس کی تائید کرتے ہو، کس کی حمایت کرتے ہو؟ جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے اس کی حمایت کر رہے ہو۔ اللہ یہ بھی تیری شان ہے کہ تو نے نصیبے بنائے کیسے کیسوں کا، اور لوگ ان کی وکالت کر رہے ہیں جن پہ نبی نے لعنت کی ہے، اور اللہ تو نے ہمیں ان کا وارث بنایا ہے جس پر نبی نے خود درود پڑھا ہے اور درود پڑھنا سکھایا ہے۔ ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے مجھ پہ درود آدھا ادھورا نہ پڑھا کرو، جب بھی درود پڑھو تو یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس پر اللہ درود پڑھ رہا ہے یا اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پہ اللہ درود نازل فرما رہا ہے، وہ نبی جس پہ درود پڑھتے وہ آل محمد ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے۔ صحابہ سے کہتے اس طرح درود پڑھا، تو کتنے نصیب والے ہیں ہم۔ حضور جس پہ درود بھیجیں، صحابہ جس پہ درود بھیجیں، ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو عبد الملک ابن مروان کا دور ہے، مروان کے بیٹے عبد الملک کا، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ ابن شہاب زہری دیکھے رو پڑے، امام کربلا کا دکھ کوئی کم تو نہ تھا، یہ دکھ اور ہے؟ امام نے فرمایا ابن شہاب زہری تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں یہ ہتھکڑیاں پیر پہ بیڑیاں پہننے میں؟ اب دیکھو دوسرے جو لوگ تھے ان کو نہیں بتایا، لیکن جو قریب کا شاگرد تھا اس کو بتایا، یہ ہتھکڑیاں یہ بیڑیاں تو مجبوری سمجھتا ہے ہمارے محمد کی؟ نہ، آپ نے ہتھکڑیوں کو گھور کے دیکھا، ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، بیڑیوں کو گھور کے دیکھا، ٹوٹ کے زمین کا، دیکھو یہ اختیار رکھتے ہیں ہم، لیکن یہ جو مصیبت اٹھاتے اس لیے کہ ذرا آخرت بھی یاد رہے، دنیا کو پتا چلے نا کہ یہ ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ کے گھر والے، اور وہ بھی ننگے ہو جائے، بے نقاب ہو جائے جو ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کو دیکھا، وہ پھر پیروں میں اور ہاتھوں میں آ گئی۔ فرمایا یہ صرف آخرت کو یاد رکھنے کے لیے ہے۔ ابن شہاب زہری سے پھر فرمایا زہری میں زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تو نکل جاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے۔ یعنی آپ یہ جو سوچتے ہیں نا کہ کربلا میں یہ ہوا، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ ہوتا، وہ وہاں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، ورنہ جب یہاں سے غائب ہو سکتے تو وہاں سے ہی پورے خاندان کو لے کے غائب ہو سکتے تھے، لیکن وہاں کرامت دکھانا نہیں تھا، وہاں تو ان لوگوں کے چہرے دکھانا تھا، ان کو بے نقاب کرنا تھا۔
بہرحال تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عبادتیں، یہ آپ کی ریاضتیں، آپ نے بہت عبادتیں کی اور زین العابدین مشہور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 8 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ امام زین العابدین کو اللہ نے 8 بیٹے دیے تھے۔ جب کربلا سے آپ کوفہ گئے، کوفہ جو ہوا سو ہوا، اس کا ذکر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کوفہ سے آپ گئے دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ میں آج یہ خطبہ امام زین العابدین کا اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لکھا ہوا لایا ہوں، اور میں اس کو لفظ بلفظ پڑھ کے سناؤں گا۔ یزید کے دربار میں ہوا کیا؟ امام علی مقام کا جب کٹا ہوا سر آیا تو آپ نے سب سن چکے ہیں، جو بھی ہوا سو ہوا۔ لیکن امام زین العابدین نے فرمایا، یزید میری کچھ شرطیں، نمبر 1، میرے باپ کا جو اصل قاتل ہے اس کو میرے حوالے کر، میں بدلہ لوں گا۔ نمبر 2، ہمیں مدینہ شریف بھیج دے۔ نمبر 3، مجھے جمعہ کا دن ہے، کل خطبہ دینے کا موقع دے، میں کل خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پہلی شرط تو چھوڑ دیجئے، بقیہ تمام شرطیں منظور ہے، خطبہ بھی دینے نا، واپس آپ مدینے چلے جانا، لیکن قاتل نہیں دوں گا۔ اب قاتل اصل کون تھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اصل قاتل کون تھا حسین پاک کا، اصل مسئلہ یہ۔ جیسے ہی وہ دربار سجا تو یزید نے کہا امام زین العابدین سے کہ علی ابن حسین، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر، وہ قاتل ہے۔ پھر کہا سنان تو بتا کہ کون قاتل حسین ہے، اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں اللہ قاتل حسین پہ لعنت کرے، میں نہیں تھا قاتل۔ شمر کو کہا میں نہیں تھا، کوئی اور تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے قتل کیا۔ حسین ابن نمیر کو کہا، اس نے کہا میں نہیں تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ سب ہاتھ جھٹک رہے، میں نہیں تھا، میں نہیں تھا، میں نہیں تھا، حالانکہ یہ سب کربلا میں تھے۔ پھر آخری میں یزید نے کہا آخر کوئی نہیں قبولتا ہے، سب کہتے اس پہ لعنت، اس پہ کون تھا قاتل؟ حسین ابن نمیر نے کہا یزید اگر تو وعدہ کر کہ میری جان بخشے گا، جان کی امان دے گا، تو میں بتاؤں گا کہ قاتل کون ہے، اصل قاتل کون ہے میں بتاتا ہوں، یہ یزیدی کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا جان بخشی کون ہے بتا؟ کہا اصل قاتل وہ تھا جس نے پیسے دیے، اصل قاتل وہ تھا جس نے فوج دی، اصل قاتل وہ تھا جس نے خطوط لکھے تھے ابن زیاد کو، اصل قاتل وہ تھا گویا کہ جس نے منصوبے بنائے تھے قتل کے، اصل قاتل وہ تھا کربلا میں روکنے کا پلان جس نے تیار کیا تھا، اصل قاتل وہ تھا جس نے نبی کے گھر والوں میں پانی بند کرنے کا حکم دیا تھا اور پیاسا شہید کرنے کا وہ کیا تھا۔ تو یزید وہ بے چین ہوتا رہا، چونکہ دربار سجا تھا، شامی موجود تھے، کون تھا کون تھا کون تھا؟ تو حسین ابن نمیر نے کہا اب زیادہ بھولا بننے کی ضرورت کیا ہے، یہ ساری فیسلٹی اور سہولت تو تمہاری طرف سے تھی، حسین کا اصل قاتل تو ہے۔ غصے میں آیا، اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزیدی جو کربلا کے میدان میں تھے، انہوں نے بتایا کہ اصل مجرم کون ہے۔ اور خاص بات یہ کہ یزید انکار نہ کر سکا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یزید وہاں سے غصے میں اٹھ کر کے چلا گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے نا کہ مجرم کس طریقے سے جرم و قبول کر رہا ہے۔ تو بہرحال جمعہ کا دن آیا، مسجد جب لوگوں کو یہ بات، چونکہ بات کہتے ہیں دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، تو بات تو پھیلتی ہے، اور وہ بات پھیل گئی کہ آج خطبہ حسین کے بیٹے علی ابن حسین دیں گے، زین العابدین دیں گے، زین العابدین دیں گے، زین العابدین خطبہ دیں گے، زین العبا خطبہ دیں گے۔ تو لوگ پہلے سے مسجد کے اندر آ گئے، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے لوگ شام کے، دمشق کے۔ اب جب یزید بعد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو بات پھیل چکی، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا اپنے ایک چمچے سے کہ خطبہ تم دو۔ وہ ممبر پہ گیا اور ممبر پہ جانے کے بعد اس نے خطبہ پڑھا۔
علی اور اولاد علی پر اس نے برائیاں کی، گالیاں دی، بکواس کی. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے. اس شامی خطیب سے کہا تو جھوٹا ہے، اور یزید سے کہا تو وعدہ خلاف ہے. تو نے نہیں وعدہ کیا تھا کہ خطبہ دینے کا موقع مجھے دے گا، اور اب تو نے دوسرے کو کھڑا کر دیا وقت پر. تو وہ پریشان ہوا کہ کرے کیا کرے. پوری مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. ہم آج خطبہ علی ابن حسین سے سننا چاہتے ہیں، زین العابدین سے سننا چاہتے ہیں. اس کو اتارا گیا ممبر سے. امام زین العابدین خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن جب خطبے کے لیے جا رہے تھے تو یزید نے کہا، یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے امام زین العابدین کی عمر کا. یزید نے کہا یہ خطبہ دے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد ہے، یہ جب بولنے پر آتے ہیں تو پھر بہت ہنگامہ پیدا کر دیں گے، اس لیے اس کو بولنے مت دو. تو دوسرے نے کہا چپ رہو یزید، یہ کچھ زیادہ بول نہیں پائے گا کیونکہ یہ بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، واعظ و نصیحت کرے گا نیچے اتر آئے گا. اب یعنی بچہ ہے، یہ بھی بات کہی گئی، تاریخ میں ہے. اس نے اجازت دے دی. امام خود ممبر پہ چڑھے، وارث ممبر و محراب اب ممبر پہ چڑھا. اور ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے خطبے کو دو حصوں میں سننا ہے. ایک تو آپ نے اہل شام کو نصیحت فرمائی، آپ نے اہل شام کو نصیحت فرمائی، اور دوسرے میں اپنا اور اپنے والد کا تعارف پیش کیا. سننے سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایک جملے کو آپ غور سے سنیں. اور امام زین العابدین کی فصاحت و بلاغت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے آپ. آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، آپ نے خطبہ دیا اور میں حمد و صلات کے بعد کہا اے لوگو، میں تم کو دنیا کی اس فریب کاریوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں. گویا کہ یہ خطبہ صرف شامیوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اس کو دل میں بسانا. امام زین العابدین کہتے ہیں لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچو، کیونکہ یہ ایک زوال پذیر جگہ ہے جس کے لیے بقا نہیں، یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. فرمایا گزشتہ قرون کو اس نے فنا کر دیا، یعنی پہلے کے جو ادوار تھے اس کو اس دنیا نے فنا کر دیا. حالانکہ گزشتہ ادوار کے لوگ تم سے زیادہ مالدار تھے، ان کی عمر تم سے زیادہ لمبی تھی، لیکن ان کے اجسام کو مٹی نے کھا لیا، اور پہلے سے ان کے حالات نہ رہے، پہلے جیسے حالات نہ رہے. دولت تھی، مال تھا، عزتیں تھی، عمر لمبی تھی، لیکن دنیا کی فریب کاریوں میں انہوں نے اللہ کو فراموش کیا. کیا ہوا؟ ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا، ان کے حالات پہلے جیسے نہ رہے. اور پھر فرمایا تو کیا ان کے بعد تم دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے کس طرح کی بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ کہ مٹی میں مل جانا ہے، مٹی میں جذب ہو جانا ہے. تم دنیا کے اندر ڈوب کر کے اپنا کوئی بھلا نہیں کر رہے ہو. لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ باقی زندگی پر غور کرو، اور اس میں نفسانی آرزوؤں سے فارغ ہونے اور مدت عمر کے اختتام سے پہلے نیک کام کرو جن کا آئندہ تمہیں اچھا صلہ ملے گا، کیونکہ ان بلند بالا محلات سے عنقریب تمہیں قبروں کی طرف لے جایا جائے گا. اور فرمایا کہ اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کیے جائیں گے. خدا کی قسم، پھر کتنے ایک فاجروں کی حسرتیں پوری ہوئی، اور کتنے ایک جابر جو ہلاکت کے گڑھوں میں گرے، جہاں انہوں نے جہاں ان کو ندامت نے فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی کی. اور پھر فرمایا انہوں نے جو کچھ کیا ان لوگوں نے اس کا صلہ پا لیا. آپ نے شامیوں کو یہ نصیحت فرمائی. اب نصیحت فرمانے کے بعد اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. فرمایا اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں اب میں ان کو اپنا تعارف کرا رہا ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا جو مجھے نہیں جانتے ہیں میں ان کو اپنا تعارف کرا رہا ہوں. میرا نام علی ہے، اور میں حسین ابن علی کا لخت جگر ہوں. میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں. میں مکہ زادہ اور صفا مروہ اور مینا کا فرزند ہوں. یہ عرب میں دستور تھا، وہ اس طریقے کے لہجے میں گفتگو کرتے تھے. میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں. نواسا
اپنے آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہے، پوتا اپنے آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہے اس معنی میں میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر آسمان سے فرشتے درود و سلام نازل کرتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقرب کی، ان کے قرب کی، ان کے انتہائی اللہ سے قریب ہونے کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قیامت کے دن علم دیا جائے گا، پرچم دیا جائے گا، میں اس صاحب دلائل و معجزات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں اور قرآن کا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں اور قرآن وہ کرامتوں کا مالک ہے اور جس پر قرآن نازل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سردار ہے جس کے لیے قیامت کے دن خاص مقام محمود کر دیا گیا ہے، میں اس صاحب سخاوت و عطا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو نورانی تاج پہنایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق پر بٹھایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو تعویل کرنے والا، میں اس کا بیٹا ہوں جو صدر ورود کا میں بیٹا ہوں، میں عابد و زاہد کا بیٹا ہوں، میں وعدہ وفا کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں خدائے مالک و معبود کے سچے رسول برحق کا بیٹا ہوں، سچے رسول کا بیٹا ہوں، میں نیک لوگوں کے سردار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورۃ البقرہ اتاری گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے رضوان جنت مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اب یہاں سے اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو ظلم سے قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، جس کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاس کی شدت میں جان دی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں شہید ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بانی کربلا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ چھینا، جس کی چادر چھینی، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان سے فرشتے روئے، اے لوگوں ہمیں خدا نے اچھی آزمائش سے امتحان کیا، اچھی آزمائش سے امتحان کیا، علم ہدایت عطا کیا، ہمیں ہمارے مخالفوں کو ضلالت کا جھنڈا پکڑایا اور ہمیں جملہ عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اہل عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا، اور ہمیں 5 اشیاء کے ساتھ خاص کیا، ہمیں 5 اشیاء کے ساتھ خاص کیا، نمبر 1 جو کہ ہمیں 5 اشیاء کے ساتھ خاص کیا جو مخلوق میں کسی کو نہیں دی گئی، وہ اہل بیت اطہار کو دی گئی، حلم، شجاعت، سخاوت، محبت خدا اور محبت رسول، اور ہمیں وہ سب کچھ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ خطبہ امام زین العابدین دے رہے تھے اور شام کے لوگ دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یزید کا کام بگڑ جائے گا، دھاڑے مار مار کر، چیخے مار مار کر پوری مسجد گونج رہی تھی رونے والوں کے رونے سے۔ یزید گھبرایا، اس چیخ و پکار میں سوچا کہ حالات خراب نہ ہو جائے، اس نے فوراً مؤذن کو کہا اے مؤذن اذان شروع کر۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، جیسے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ چپ ہو گئے اذان کے احترام میں، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر فوق کل کبیر، آپ نے فرمایا۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے، میں مؤذن تجھے اللہ و رسول کا واسطہ، رک جا اب تھوڑی دیر چپ ہو جا۔ پھر اس کے بعد کہا یزید بتا یا اشہد ان محمد رسول اللہ جو اذان میں پڑھا جا رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا ہے؟ اگر تو کہے گا کہ زین العابدین کا دادا ہے تو تیری بات سچی ہے، اور اگر تو کہے گا کہ میرا دادا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ جان لیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو اس وقت حالت یہ ہوئی کہ یزید کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، یزید کو جس کو کہتے ہیں کانٹوں سے خون نہیں، اور اس وقت جب یہ ہنگامہ اس نے دیکھا وہ بھی رو پڑا، اور ابن زیاد اور قاتلان حسین کو گالیاں دینے لگا وہ مسجد ہی کے اندر، یعنی کہ اس کو حالات لگے نا کہ بگڑتے ہوئے، تو پھر اس نے یہ کیا اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے میں، نماز بھی نہیں پڑھا، وہاں سے بھاگنے
بھاگنے میں اس نے عافیت جانی۔ یہ آپ کا خطبہ تھا جو اختصار کے ساتھ میں نے پیش کیا۔ کربلا کے بعد آپ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، کبھی کبھار کسی سفر میں گئے۔ عبد الملک ابن مروان، اس ظالم کو یہ لگا کہ دن بدن ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جاتی۔ عبد الملک بن، ایک بار آپ حج پہ تھے، توجہ کرنا اس کے حسد کو دیکھو، آل پیغمبر کو مقبولیت اللہ نے دی اور ان کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی۔ عبد الملک بھی حج پہ آیا تھا، مولا زین العابدین پاک بھی حج پہ آئے تھے۔ تو جب یہ آیا نا حجر اسود چومنے کے لیے، بھیڑ نے اس کو اتنے دھکے دیے کہ بغیر چومے ہوئے اس کو لوٹنا پڑا۔ اب بھیڑ میں دبا تھا تو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا مطاف میں کونے میں، ایسے میں خوبصورت جوان آیا۔ خدا کی دیکھو، اللہ جسے مقبولیت دے پھر وہ مقبولیت ہی ہوگی۔ یہ حضور کی آل کے ساتھ اللہ نے کرم فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالی۔ تو جیسے ہی امام زین العابدین حرم میں آئے، مطاف میں قدم رکھا، تو جو لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا ماحول کیسا ہوتا ہے چومنے کے لیے، جو ایک دوسرے پہ گرے پڑے جا رہے تھے وہ فوراً ہٹتے چلے گئے اور 2 صفیں بنا لی۔ امام تشریف لائے، آپ کا حق ہے نا، آپ نہ چومیں گے تو کون چومے گا؟ کیونکہ حجر اسود کو جس نے عزت دلائی وہ تو آپ کا نانا ہے، ورنہ یہ کب چوما جاتا؟ یہ کب چوما جاتا؟ بلکہ ہم عاشق تو اس لیے چومتے ہیں کہ محبوب کے لب جہاں رکھے ہیں ہم بھی رکھ کر کے اپنی نجات کا سامان کریں۔ باقی فضیلت حجر اسود کی اپنی جگہ ہے، ہم تو لب مصطفیٰ ڈھونڈتے ہیں، ہم تو لب مصطفیٰ ڈھونڈتے ہیں اور زمزم میں قدم نبی تلاش کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، اس لیے کہ ہمارے امام کو جہاں گئے وہاں نبی یاد آئے۔ زمزم پہ گئے تو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کی ہمسر صاحب زمزم نے کعبہ دیکھا تو ہوتے کہاں، خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبہ دیکھا، مکہ دیکھا تو کہتے ہیں آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ اور مکے میں مکہ بھی بڑا عظیم ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ جاؤ، امام عشق و محبت کے غلام ہیں ہم لوگ، تو ہم تو یار کے قدم تلاش کرتے ہیں، یار کا کفے پر تلاش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی لوگ 2 صف میں آ گئے، کہا لو امام حجر چومو، تو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ مجھے بادشاہ کو دھکے دے کے بھگایا، اور یہ کون جوان ہے؟ پہچانا؟ پہچانتا تو تھا ہی، سب پہچانتے ہیں۔ ہاں، یہ اور کہہ دے کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ پردے پڑے ہوئے نا، آپ کون ہیں؟ پردے پڑے ہوئے تعصب کے، تو کہنے لگا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ کون ہے؟ اتفاق سے وہاں عاشق اہل بیت شاعر فرزدق موجود تھے۔ کہ بادشاہ اگر جان بخشی ہو تو بتاؤں یہ کون ہے؟ کہ یہ علی ابن حسین ابن علی ہے، یہ خاتم النبیین کا بیٹا ہے، جس کے گھر سے لوگوں کو خیرات ملتی ہے اس کا بیٹا ہے۔ ایسا 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 بیان کیا، وقت ہوتا تو میں وہ پورا قصیدہ فرزدق کا پڑھتا، اس میں موجود ہے۔ فرزدق نے ایک ایک بات بتائی، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ عبد الملک کہنے لگا اب میری جان چھوڑ، بہت بول چکا تو، میری جان چھوڑ، میں مر نہ جاؤں یہ سن کر کے، بند کر۔ تو وہ چپ ہوا۔ فرزدق شاعر، یہ حال تھا، حسد تھا کہ یہ لوگوں کی مقبولیت اتنی، ہماری بادشاہت پھر سے نہ چلی جائے۔ تو امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا، اور زہر دیا ایک روایت کے مطابق 94 یا 95 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا کے ٹھیک 34 یا 35 سال کے بعد آپ نے عبد الملک بن مروان کے زہر کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اکثر کربلا کا ذکر کرتے وقت کبھی حضرت مولا علی اکبر کا ذکر آ جاتا ہے، امام علی اصغر کا ذکر آ جاتا ہے، امام قاسم کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین کا تذکرہ مختصر ہو پاتا ہے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ آپ
کربلا کے میدان میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ بیمار تھے، اور ویسے بھی جب آپ نے بہت ضد کی میدان کربلا میں جانے کی تو امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تم لڑو گے نہیں، تم کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے چلے گا، اور سالار قافلہ اہل بیت کے تم بنو گے، اور پھر وہ ساری امانتیں جو سینہ بسینہ سینے مصطفیٰ سے مولا علی میں منتقل کیا گیا، مولا علی نے امام حسین کو منتقل کیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو منتقل فرمایا، اور امام زین العابدین نے واقع کربلا کے اکثر معاملات اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بیمار تھے، خیمے میں تھے، لیکن خیمے میں تھے تو چونکہ باتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچتی تھی، آپ نے سنا تو تھا، بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین جب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جانتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں تپ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور 7 تاریخ سے 7 محرم سے پانی اور کھانا بند تھا، 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 9 کا پورا دن، 10 کا پورا دن اور 11 کا آدھا دن، یعنی کہ 5 دن ہو گئے تھے بھوک اور پیاس سے، اور بیماری الگ تھی۔ امام زین العابدین کی گردن میں یزیدیوں نے توق ڈالا کہ صابر کا نام زین العابدین ہے، وہ سمجھیں، گلے میں توق ڈالا، اور سر یعنی کہ گردن سے لے کر پیر تک آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور زنجیروں میں جکڑ کر جن سواریوں پر بیبیوں کو بٹھایا گیا تھا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام زین العابدین چونکہ نکیل پکڑ کے کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے، گر جاتے تھے، جب زمین پہ گرتے تھے تو ظالم آپ پہ چابک برساتے تھے، آپ کو مارتے تھے۔ یہ سلوک کیا امام زین العابدین کے ساتھ، اور جو کلام ابھی آپ نے سنا، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ جو آپ نے کلام سنا، یہ کلام امام زین العابدین نے کربلا سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ جب امام زین العابدین کھڑے نہ رہ سکے اور نکیل پکڑ کر اور گر جاتے تھے اور آپ کو چابک مارے جاتے تھے، پھر جب چل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، چونکہ آج عنوان امام زین العابدین ہے۔ پھر امام زین العابدین جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے تھے، اور بیبیاں بھی کھڑی تھیں جن کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، جیسا کہ آپ نے ماہ محرم کے بیانات میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج کے حوالے سے وہ بات سماعت کی تھی کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ سرکار کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بحر مواج سے، کہ جن کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ کھڑے تھے، اور وہ پلید زنا کی پیداوار ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، غرور و تکبر سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک تشت میں رکھ کر کے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس نے چھڑی ماری وغیرہ، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے، تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ، تو اس کے دربار سے کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، تو کہا اس کو کیوں قتل نہیں کیا، اس کو بھی قتل کرو، تو کہا ذرا اس کو دیکھو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔
अक्सर कुतुब में ये वाक़ियत दर्ज है। अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमान ने भी लिखा है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने भी लिखा है, हुज़ूर सैयदुल उलमा महरैरवी रहमतुल्लाह अलैह भी इसको बयान फरमाते थे, सदुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी इसको बयान फरमाया है। यहाँ पहुँच कर एक ख़ास बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आजकल गैर मुक़ल्लिदीन करबला के वाक़यात का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि करबला की अक्सर रिवायतें बयान की है इमाम मोहम्मद बाकिर ने, और वह मैदान करबला में सिर्फ 4 साल की उम्र के थे इमाम बाकिर। तो 4 साल की उम्र के लड़के के बयान का एतबार क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गैर मुक़ल्लिदीन असल में लोगों को अहले बैत से खुदा जाने क्या नफरत है, क्या दुश्मनी है कि वो करबला की शहादत को, वाक़यात करबला को हल्के से हल्का करना चाहते हैं, और वो एक तसव्वुर देना चाहते हैं कि ये जो सब तुम जो सुनते हो और अहले बैत की जो कुर्बानियां तुम्हें सुनाई जाती है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर को जो है वो करबला में साबित किया कि 4 साल की उम्र के थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इमाम मोहम्मद बाकिर 4 साल की उम्र के थे, तो जो 4 साल के बच्चे का बाप हो उसको देखकर पता चलता है ना कि ये मर्द है और बालिग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उम्र के उस हिस्से में है कि इब्ने ज़ियाद सामने खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि ये बालिग है कि ना बालिग है। इसका मतलब अभी जो है वो बालिग होने के आसार जो चेहरे पे जाहिर होते हैं मोच और दाढ़ी की शक्ल में, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे थे भी नहीं। तभी तो उसने कहा इसको जरा चेक करो, जो मौरखीन लिखते हैं ना कि इसको, तो इसका मतलब उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नामों को ले लें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम जो है वो अली इब्न हुसैन है, आपको अली औसत कहते हैं, अली असगर छोटे हैं, अली अकबर बड़े हैं। तो जब हम इस बात को मानते हैं कि अली अकबर 18 साल के जवान थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जब अली अकबर की शादी नहीं हुई थी बड़े भाई की, तो जो छोटा भाई था जो 14 साल का था, उनकी शादी कैसे होगी? अच्छा, उनकी शादी भी हो गई, फिर 4 साल का बेटा भी हो गया। अब वो 14 साल के थे, अगर 4 साल का बेटा हुआ तो शादी कब हुई? 10 साल की उम्र में बच्चे पैदा होते हैं। ये सब चीजें, यानी बस शहादत हुसैन को मशकूक करो। और एक बात याद रखना, शक पैदा करना बहुत आसान है, शक दूर करना बहुत मुश्किल है। और शहादत इमाम हुसैन के बारे में शक पैदा किया जाए, असल में पहले ये नहीं किया। ये सब किताबें जो अभी नई मार्केट में आई है ना, मैं भी ये नई गंदगी का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। पहले ये कहते थे कि वो तो बागी थे, जिद्दी थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौम ने इनको जूते की नोक पे रखा और किसी ने इनकी नहीं सुनी। जब देखा कि नहीं सुनी तो फिर दूसरे अंदाज से, यानी कि इसको कहते हैं पुराना शिकारी नया जाल। तो इन लोगों ने इस तरह मशकूक करने की कोशिश की शहादत इमाम अली मकाम को। और साथ ही साथ में चाहता हूं कि आपके ज़हन में ये बातें होनी चाहिए कि इस अंदाज से शहादतों को मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कोई भी करे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए कि सहाबी के बेटे ने किया तो आज तक वो भर रहा है। मैं समझता हूं कि जहन्नम में भी चैन से नहीं होगा कि जब इमाम के नाम की महफिलें सजती है तो उसके सीने पर अभी भी सांप लौटते होंगे, और जहन्नम में अब भी बेचैन और बेकरार होता होगा कि वो कहते हैं ना कि गौस पाक के लिए कहा था मेरे इमाम ने कि मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जब बेटे की मार का ये हाल है तो दादा की मार का हाल क्या है? मर के भी चैन, अल अमा कैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो इमाम पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुतालिक इब्ने ज़ियाद ने कहा देखो उसको चेक करो ये बालिग है कि नाबालिग है। तो चेक करके कहा कि यानी इस तरह से असल में बालिग लड़कों की अलामत देखकर ये जाहिर होती है कि चेहरे पे मोच आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी उगना शुरू हो जाती है, ये बालिग होने की अलामत है। तो कहा कि ये बालिग हो चुका है, कहा इसको भी कत्ल करो। बीबी
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بہت معمولی سے کپڑے اس دن آپ کے بدن پر تھے اور کئی دن سے کپڑے تبدیل بھی نہیں ہوئے تھے. بھئی کپڑے کہاں تبدیل ہوتے, سب تو لوٹ ہی لیا گیا تھا, چادر تک لوٹ لی گئی تھی. جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا استاد زمان مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب سے, میں سوچا کہ کیسا وقت تھا. اگر آج ایک مسلمان کے محلے میں کسی کافر لڑکی کو صرف کوئی سیٹی بجا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا اس کا دوپٹہ صرف کھینچ لیتا ہے تو مسلم لڑکے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے. یا کسی کافر کے محلے میں مسلمان کی لڑکی کا کوئی دوپٹہ کھینچ لیتا ہے تو کافر لوگ اس کی لڑکی مسلمان کی بیٹی کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے اور ان کو بے دوپٹہ کر دیا گیا. وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے. کبھی خیمے کی جلی ہوئی کناتیں, خیمے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں, تو ان جلی ہوئی کناتوں کو سر پہ رکھ لیتی تھی اور اپنا سر چھپاتی تھی. مورخین نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا ہے. بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے چھپاتی تھی. لیکن جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی قتل کرو تو اس وقت سیدہ زینب کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا, کیونکہ کئی دن سے لباس تبدیل نہیں ہوا تھا. چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی, اٹھ کر کھڑی ہو گئی. فرمایا کہ اگر اسے قتل کرو گے نا تو اس سے پہلے مجھے قتل کرو. میرے بھائی نے مجھے وصیت کی ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امانت کو, امام حسین نے امام زین العابدین کو اپنی امانت کا میرے بھائی نے کہا تھا میری امانت کو مدینے سنبھال کر پہنچانا زینب, اس نے مجھے ذمہ دیا ہے اور میں جب تک جیتی رہوں گی اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. لپٹ گئی, کہا پہلے مجھے قتل کرو اس کے بعد اس کو قتل کرنا. بہرحال ہنسنے لگا ابن زیاد کے خون کے رشتے کیسے جوش مارتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کئی دن تک یہ لوگ, اور ایک روایت کے مطابق دوسرے ہی دن, ایک روایت کے مطابق کئی دن قید میں رکھے گئے اور پھر اس کے بعد یہ دمشق روانہ ہوئے. جب دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں بھی بڑے صدمے دیکھے. ایک بدبخت نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کے کہا کہ اچھا ہوا ان کو اللہ نے ذلیل کیا اور قتل کیا اور قیدی بنایا. امام زین العابدین نے کیا حلم تھا, کیا صبر تھا. فرمایا کہ کیا تو نے حامیم کی صورت پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے. تو کہا کہ اس میں یہ پڑھا ہے وہ آیہ کریمہ تم نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى کہ میرے قرابت داروں سے, حضور سے کہلوائے گا میری قرابت داروں سے محبت کرو. تو کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ہم ہی لوگ, ہم سے محبت کا حکم دیا گیا اور تم اس طرح کے تانے کی بات کرتے ہو. یہ فرقہ تم وہ لوگ ہو. کہا ہاں ہم وہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے. دربار کیا کہوں, اس خبیث کے پلید کے اس کے آپ سمجھ گئے کہ اس نے خود ساختہ دربار سجا رکھا تھا. اور اس کے محل کی طرف جب وہ نکلے تو وہاں اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام زین العابدین کو دیکھا, کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. کہ میں نے تو سنا کہ وہ علی قتل ہو گیا کربلا میں, وہ جو 18 سال کا تھا. کہا وہ بھی علی تھا.
تو کہا کہ پھر وہ چھوٹا کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا، جو 6 مہینے کا تھا وہ بھی علی تھا، جو 18 سال کا تھا وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ تو اس نے غصے میں کہا کہ تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملے تھے؟ تو کہا کہ میرے باپ کو نام علی سے اتنا پیار تھا، اگر اللہ انہیں 100 بیٹے دیتا تو وہ 100 کے نام علی ہی رکھ۔ یزید نے امام پاک سے کہا، حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ کیا تو میرے بیٹے سے کشتی کرے گا؟ علامہ حسین وائز نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا کہ کیا تو کشتی کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دے، کشتی کی بات کیا کرتا ہے، ہم جنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے۔ تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ جب یہ جرأت دیکھی نا امام زین العابدین کی، یہ جرأت دیکھی تو کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، لیکن چونکہ تذکرہ امام زین العابدین کا ہو رہا ہے تو امام زین العابدین کو اس نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھتیجے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ واپس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میری 3 شرطیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ ایک کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو، اس نے نہیں مانا، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ کا آدمی نہیں دے گا بلکہ میں دوں گا، خطبہ جمعہ کل میں نے دینا ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے والد کا سر جو ہے وہ ہمیں سونپ دیا جائے، یا شہداء کے سر ہمیں دے دیے جائے، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ 2 شرطیں تو مجھے منظور ہیں، اور پہلی شرط مجھے منظور نہیں۔ اس کے بعد اگلا دن جمعے کا دن تھا، تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا، وعدہ تو کر لیا تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا تھا۔ الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی، اس منبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا دمشق کی، اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دمشق ہے، دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا۔ تو جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو پہلے سے منبر پہ بٹھا دیا، اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لایا جائے، وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اس نے۔ اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بک شروع کی، اور بک کیا کی اس بدبخت نے کہ بنو امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے ہم اہل سنت بنو امیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے قطعاً ہم بدظن نہیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ بنو امیہ میں جو حکمراں گزرے ہیں نا، ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسے کہنے والے بدبخت بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بنو امیہ اور بنو ثقیف سے بڑی تکلیف ہے کہ میرے بعد یہ بڑا فتنہ بپا کریں گے، میری اولاد کو بڑا نقصان پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا. تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو امیہ کی تعریف شروع کر دی. اور جب بنو امیہ کی تعریف شروع کی تو امام زین العابدین نے دیکھیں جرأت دیکھیں. یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار جو مظلوم تھے نا، وہ آپ نے صرف مظلومیت کی داستان ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جرأت بھی تھی کہ کیسے جرأت مند تھے وہ، کیسے بہادر تھے. یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا یزید تو نے جھوٹ بولا مجھ سے، کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ آپ کو دینا ہے، اور اب تو نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا، اب تو نے اپنا خطیب ممبر پہ کھڑا کر دیا. ہمارے نانا کے ممبر پر ہمیں خطبہ دینے کا حق نہیں. یہ ممبر کس کا ہے؟ ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں ممبر ہوگا، وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا، اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا. تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہی سے تم کو جو کہنا ہے کہہ لو، تمہیں ممبر نہیں دیا جائے گا. تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے با اثر لوگ تھے، انہوں نے چلانا شروع کیا ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے. تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ کہیں یہ بنو امیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائیں اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں. لوگوں نے کہا نہیں، ان کو ممبر پہ چڑھاؤ. اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو جو آپ نے خطبہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے، ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمیں شوق نہیں، وہ کنیز ہے. لوگ خطابت چاہتے ہیں، خطابت ہمیں چاہتی ہے. ہم کنیز ہے، وہ ہماری کنیز ہے، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ صرف 14 سال کی 13 یا 14 سال کی عمر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے. اب اس کو ذرا سنیں عربی اور اردو کے جو ہے وہ اس کی ہم آہنگی کے ساتھ، اس کی ملاوٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور پہ درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اے اہل شام، اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے. تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنے. امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنے. کہتے ہیں انا ابن رسول المختار و انا ابن مصطفیٰ سید الاخیار. کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا، جو صاحب اختیار رسول ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم ہے میں ان کا بیٹا ہوں. اور کہتے ہیں جو صاحب معراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براق تھے اور جو سارے انبیاء میں افضل ترین تھے میں ان کا بیٹا ہوں. اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں. یہ حق صرف مجھے، کہتے ہیں یہ حق صرف مجھے کو حاصل ہے. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیخ اور شور بپا ہو گیا، رونے کا شور بپا ہو گیا. ابھی خطبے کا آغاز تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، کہ سفر کا مسافر اور حریم فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ سجادے کا میں بیٹا ہوں، یعنی جو کعبہ قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں. پھر فرماتے ہیں خطیب فاوحا،
خطیب فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا میں بیٹا ہوں. پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا میں بیٹا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی ہے اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں میں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا بیٹا ہوں. میں خواجہ طیبہ و بطحہ کا بیٹا ہوں. میں مسند اجتبا و استفا کا بیٹا ہوں. میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں. پھر کہا میں شاہ سوار حل عطا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں. لوگوں میں مفتاح خزانہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا کا بیٹا ہوں. پھر کہا اللہ اکبر. امام زین العابدین جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بپا ہو جاتا, ایک شور بلند ہو جاتا. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو میں سید المرسلین کی بیٹی سیدت نساء العالمین کا بیٹا ہوں. میں گوہر درج فاطمہ بدعت منی کا بیٹا ہوں. میں اختر برج من ازاہا فقط ازانی کا بیٹا ہوں. یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول جگر گوشے بطول شہید مظلوم مسافر مغموم نور دیدہ مصطفیٰ سرور سینہ مرتضیٰ شہ سوار میدان کربلا حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. جب آپ نے ان الفاظ میں بات کی, ابھی خطبہ شروع نہیں کیا, ابھی صرف اپنا تعارف کرایا, صرف تعارف کرایا اپنا, تو پوری مسجد رونے سے شور و غوغا سے بھر گئی. یزید پریشان ہو گیا, جب چیخنے چلانے کی آواز آئی نا تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے مؤذن کو کہا جلدی سے اذان شروع کر, اذان شروع کرواتے. ان کو اہل بیت کی بولی سے بڑی گھبراہٹ ہے کہ جب یہ بولیں گے تو کیا ہوگا, اس لیے بولنے نہیں دینا چاہتے. اذان دلوا دی, اذان پڑھ. جیسی مؤذن نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, امام زین العابدین چپ ہو گئے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ خاموش رہے. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی کہا نا تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور آپ کی زلفیں تھیں تو زلفیں بکھیری اور کہا کہ تجھے اللہ کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک جا, حق محمد کی قسم دیتا ہوں رک جا. آخر مؤذن رک گیا. اب امام زین العابدین نے منبر سے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا یزید بتا, یہ جو محمد الرسول اللہ کا اعلان اس مسجد میں ہو رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا؟ بتا حکومت کس کی ہے, حکومت کس کی ہے؟ تیرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب یہ کہا نا کہ وہ میرے جد کریم ہے پھر اس کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا بتا یہ حسین ابن علی کے نانا تھے کہ نہیں؟ جو اذان میں جس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے حسین کو نانا تھے کہ نہیں؟ پھر کس چیز نے اب خطبہ وہ محمد الرسول اللہ پر آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جا, اور اب فرمایا کہ یہ تو میرے نانا کا ذکر ہے, ہمارے دادا کا ذکر ہے, ان کا اعلان ہو رہا ہے, اب بتا کہ حسین کے وہ نانا تھے کہ نہیں اور حسین ان کے نواسے تھے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اب بتا کہ اتنی بہترین شخصیت کو کس چیز نے اکسایا کہ تو میرے بابا کو شہید کرا دے؟ کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو حسین ابن علی جو میرے نبی کے نواسے تھے, حقیقی نواسے تھے, کس کو شک ہے؟ ساری دنیا اپنے بیگانے سب مانتے کہ وہ نبی کے نواسے تھے,
کس چیز نے اکسایا کہ تو ان کو شہید کر دے؟ صرف تو نے شہید ہی نہیں کیا، ان کی پردہ نشینوں کے پردہ عصمت کو تو نے جو وہ چھین لیا، ان کو قیدی بنایا۔ تیرے گھر کی بیٹیاں اور تیری گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں، اور جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو نے ان کو قیدی بنایا، قیدی بنا کر دوپٹے چھینے، دوپٹے چھین کر شہر شہر پھرائے، مجھے یتیم کیا، میرے جد امجد کے دین میں تو نے رکھنا ڈالا۔ ان تمام چیز کے باوجود تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو للکارا، اس کو چیلنج کیا، یہ سب کر کے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یزید جب آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ عداوت کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں وہ ہم لوگ ہیں، اور حسین ابن علی تھے جن کو تم نے بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو خوب چیخ پکار ہوئی اور لوگ رونے چلانے لگے، بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے ہوش کھو دیا۔ قریب تھا کہ کہیں تلواریں نہ نکل جائیں اور معاملہ کدھر کا کدھر نہ ہو جائے۔ یزید نے معاملے کو سمجھتے ہوئے پھر وہاں خطبہ بند کرا دیا اور پھر اذان، بلکہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ ایک مؤذن کو آپ نے قسم دے کے رکوایا تھا، یزید نے کیا کیا، 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سب مل کے اذان پڑھو۔ اذان سے کوئی دلچسپی تھی نہیں، لیکن وہ خطبہ زین العابدین بن تو 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ مل کر کے، بھائی اتنا شور تھا مسجد کے اندر، بھائی مائک تو تھا نہیں نا اس دور میں، لیکن شور اتنا مسجد میں ہو گیا تھا کہ کان پڑی جس کو کہتے ہیں نا، آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو اس نے 4-5 لوگوں کا بھائی سب ایک ساتھ مل کے اذان پڑھو، کم سے کم یہ شور اور غوغا ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام نے اذان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا۔ اسی طرح اس دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے وصال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا، جو ہر سال رہ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ جب آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ جو سر پھر وہ یزید نے دے دیا تھا، تو اس کو لے کر کے سیدہ زینب نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کربلا ہو کر جائیں گے، اور کربلا میں دفن کر دیا۔ ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ ملک شام ہی میں دفن کر دیا۔ ملک شام میں اب بھی ایک قبہ ہے، اس میں سروں کے مزارات ہیں، جیسے گول گول مزارات ہیں سروں کے، میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے، 72 سر وہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہیں دفن کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا لے جایا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ لے جایا گیا، لیکن میرا دل جو زیادہ جمتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی دل کی بات ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، طالب علم، لیکن میری جو طبیعت اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مزارات جو ہیں وہ ملک شام ہی میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساب سے اہل بیت شریعت کے پابند تھے کہ تدفین کے معاملے میں وہ لوگ جو جلدی کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مکہ شریف سے 4-5 کلومیٹر پہلے ہوا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان کو مکہ لے جانا، حضور نے جو وہ یعنی کہ یا صحابہ نے ان کا وصال غالباً حضور کے وصال کے بعد ہوا، تو صحابہ نے ان کو مکہ لے جانا گوارا نہیں فرمایا اور وہیں دفن کر دیا۔ اسی طرح حنین کے شہداء مقام جعرانہ میں شہید ہوئے جو زخمی تھے، حضور نے ان کو وہیں دفن کر دیا، مکہ شریف نہیں لایا۔ تو یعنی جہاں جو انتقال کیا اس کو وہی دفن کیا۔ تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ پھر وہ سروں کو واپس کربلا لے جانا یا مدینہ منورہ لے جانا تو
تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی بے حرمتی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہی دفن کر دیں، اور انہوں نے وہیں، اور وہ مزارات بھی وہاں ملتے ہیں، مزارات بھی وہاں ہیں. تو پھر جو ہے، اور چونکہ کربلا اگر پہنچے تھے تب تو مزارات بن چکے تھے، شہیدوں کی قبریں بن چکی تھی، کیونکہ اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ساری لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا. اور 3 لاشیں بلکہ 4 لاشیں، ایک لاش تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھی، وہ اس کو پامال نہیں کیا تھا پتہ نہیں کس سبب سے، تو وہ الگ قبر بنائی گئی. اور جو 3 لاشیں تھیں امام حسین کو وہ جانتے تھے وہ علاقے والے، اور امام علی اکبر کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بھی پہچانا، اور علی اصغر چونکہ 6 مہینے کے تھے ان کو بھی پہچانا. تو انہوں نے کیا کیا کہ امام کے ساتھ، امام کے پہلو میں یعنی ان کے بازو میں حضرت علی اکبر کو دفن کیا، اور امام کی گود میں امام علی اصغر کو رکھا، اور تینوں کی قبر ایک ساتھ بنائی. یا پھر ایسا ہوا کہ تینوں قبریں قریب قریب بنائی، اور اب وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہو گئی ہے. یعنی جو امام عالی مقام کے ہم جاتے ہیں تو وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہیں. حضرت عباس کا مزار الگ ہے کہ آپ تقریر میں سن چکے ہیں کہ حضرت عباس نے وصیت کی تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا. حور کا مزار کربلا سے بہت دور ہے، کیونکہ ان کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کو پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے. اس طرح کی کچھ معلومات تاریخی ملتی ہے. واللہ عالم، جو سچائی ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہم تک جو پہنچی وہ بیان کیا. پھر امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صرف روتے رہے. اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. آنسو نہیں تھمتے تھے، روتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ بہت روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہت ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہ روؤں، کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے تو ایک یوسف کھویا تھا، ایک یوسف کھو کر کے وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. میں نے ایک نہیں، میں نے تو 19 اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کے 19 افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھیں. میں کیوں نہ روؤں. ایک بار امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حضرت امام زید نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا بابا کو جب دیکھو وہ روتے رہتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو امام باقر نے کہا تھا زید، جو صدمے تیرے باپ نے اٹھائے ہیں اگر وہ صدمے پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی پگھل جاتا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ امام زین العابدین کا حال تھا. آپ لوگوں سے بہت کم باتیں کرتے تھے، بہت مختصر باتیں کرتے تھے، اور آپ اپنی اکثر آمدنی کا حصہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں خرچ کرتے تھے. حتیٰ کہ رات میں جب مدینے کے غریب سو جاتے تو آپ اپنے پیٹھ پر اناج اور سامان لاد کر چپکے سے ان غریبوں کے گھر پہ ڈال کر آتے اور اس پہ چٹھی لگا دیتے کہ یہ چوری کا یا لوٹ مار کا کوئی مال نہیں ہے، تمہارا یہ حق ہے اور ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ تمہیں دیا جاتا ہے. چونکہ آپ کو خوف تھا کہ مدینے والے اب بھی اتنے نیک ہیں کہ اپنے آنگن میں یہ پڑا ہوا پا کر سوچیں کوئی مسافر چھوڑ تو نہیں گیا، تو وہاں چٹھی ڈال دی جاتی کہ یہ تمہارا حق ہے. تو لوگ ڈھونڈتے کہ آخر ایسا مدینے کے غریبوں کا کون غم گسار ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے. آخر کار امام زین العابدین کی زندگی لوگوں کو راس نہ آئی اور لوگوں نے پھر ایک دھوکہ کیا کہ امام زین العابدین کو بھی زہر دیا. بدبختوں نے ان کو بھی زہر دیا. خاندان نبوت کی داستان خون سے رنگین ہے، شہادت سے بھرپور ہے. آپ کو بھی زہر دیا، اور زہر جب دیا گیا تو آپ اس کی تاب نہ لا کر 18 محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو جب پیٹھ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو اس پر بوریوں کے نشان تھے.
تو خاندان نبوت کے شہزادوں سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین تو کربلا کے بعد باہر نکلتے ہوئے بہت کم دیکھے گئے، تو یہ پیٹھ پہ نشانات تو بوریوں کے مزدوروں کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں، یہ نشان کیسے ہیں؟ تب مدینے کے مسکینوں نے پکارا، آج اس پر اسرار غم گسار کا پتہ چل گیا، جو غریبوں کے گھروں میں بوریاں ڈال کر اناج کی جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین تھا۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی داستان ہے، اور بھی ان کی زندگی کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، ان کی علمی زندگی، ان کی سخاوت، ان کی شاعری اور ان کی خوبصورتی، اس طرح سے ان کی جرأت، ان کی بے باکی سب بے مثال ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آقاؤں کی خیرات عطا فرمائیں۔ ہم قادری خوش نصیب ہیں کہ ہم قادریوں کا سلسلہ طریقت حضرت امام زین العابدین سے ہو کر امام حسین، اور امام حسین سے ہو کر امام علی، اور امام علی سے ہو کر سید الانبیاء تک جاتا ہے۔ بلکہ ہم لوگ اتنے خوش نصیب قادری لوگ جو ماہریرہ شریف کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں کہ صرف امام زین العابدین نہیں بلکہ ہم لوگوں کے شجرہ طریقت میں امام زین العابدین کے ساتھ امام باقر بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ امام جعفر بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ امام موسیٰ کاظم بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ امام علی رضا بھی آتے ہیں، یعنی اہل بیت کے 8 اماموں سے ہوتا ہوا ہم لوگوں کا شجرہ طریقت قادری سلسلے کا رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، کیونکہ امام علی رضا کے بعد پھر جو ہے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، اور پھر ان کے بعد سے پھر حضرت معروف کرخی کے بعد حضرت سری سختی ہے، پھر جنید بغدادی ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے غوث پاک تک کے سلسلہ آتا ہے۔ تو گویا کہ 18 محرم الحرام سلسلہ قادریہ سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے شیخ طریقت پیروں کے پیر حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو ہم لوگ بہت سارے مشائخ کے اپنے سلسلے کے مشائخ کی فاتحہ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہمارے سلسلے کے مشائخ میں، ہم ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بلکہ یہ تو مشائخ کے مشائخ ہیں، تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی اصالہ ثواب کرنا چاہیے، اور ان کی شہادت کا دن بھی سنیوں کو کچھ نہ کچھ پروگرام رکھ کر قرآن خوانی کر کے ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کی یہ شان تھی، ان کی یہ شوکت تھی، ان کی عظمت تھی۔ اللہ اہل بیت اطہار کا صدقہ نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت امام زین العابدین کا مزار مبارک ان کی دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں ہے، اور بلکہ بی بی زہرا کا جو مزار مقدس ہے ان کے قدموں میں 4 مزارات ہیں، ایک امام حسن کا، پھر ان کے بعد امام زین العابدین کا، پھر ان کے بعد امام باقر کا، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق کا۔ یہ 4 مزارات ایک ساتھ ہیں۔ آپ جیسی جنت البقیع میں انٹری کرتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک دیوار کا نشان آپ کو نظر آتا ہے، آدھی دیوار کا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پہلے وہاں کبھی گنبد تھا یا عمارت تھی، اس کو توڑ دیا گیا ہے، اور بس وہیں پر 6 مزارات ہوتے ہیں۔ ایک مزار بتایا جاتا ہے جناب عباس ابن عبد المطلب کا ہے، ایک مزار جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کا ہے، اور 4 مزار یہ چاروں امام کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے امام نے کہا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم الہدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اہل بیت کی نبی اور آل نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر حشر دے، بل حسین احمدی بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، اور صدقہ ان آیا کا دے 6 عین از علم و عمل عفو و عرفاں عافیت ہم سب قدا کے واسطے۔ اللہ نبی اور آل نبی کی غلامی ہم سب پر سلامت رکھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو، تاریخی روایات پڑھنے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ سب اللہ رسول کی طرف سے، اگر تاریخی روایات بیان کرنے میں مجھ سے کوئی
غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے نفس کی شرارت ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.